بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 93 ہے، جس کا عنوان ہے باب تحریم الکبر و بیان معناہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات کے اوپر بات کی تھی، آج کے سبق میں ہم ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن مسنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أمان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ ایک شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور جوتا اچھا ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی صاحب جمال ہے اور خوبصورتی اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو حق بات کو رد کر دینے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر انسان کی باطنی صفات رذیلہ اور اخلاق مذمومہ میں سے ایک مذموم صفت ہے، جس کا تعلق دل کی بیماریوں سے ہے۔ اس حدیث میں تکبر کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ بطر الحق وغمط الناس، یعنی حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ اب حق کو ٹھکرانا تو انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے، لہذا حدیث میں جو حکم لگایا گیا ہے کہ ذرہ برابر تکبر بھی کسی کے دل میں ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اس اعتبار سے یہاں کسی تعویل کی ضرورت نہیں۔ یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تکبر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنے سوا دوسری خلق خدا کو حقیر سمجھے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ سے بھی اپنے کو بڑا سمجھنے لگے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اس اسناد کے رجال 10 ہیں۔ پہلے ہیں بن دینار التمار ابو اسحاق البغدادی ثقۃ، دوسرے ہیں یحییٰ بن حماد بن ابی زیاد الشیبانی ثقۃ عابد، تیسرے ہیں ابان بن تغلب ثقۃ، اور چوتھے ہیں فضیل الفقیمی جن کا مکمل نام ہے فضیل بن عمرو الفقیمی ثقۃ، اور پانچویں ہیں ابراہیم النخعی جن کا مکمل نام ہے ابراہیم بن یزید بن قیس بن اسود النخعی ثقۃ، اور چھٹے ہیں علقمہ بن قیس بن عبداللہ النخعی الکوفی ثقۃ فقیہ عابد۔ اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب کے اندر تفصیل سے گزر چکا ہے، اسی طرح صحابی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سابقہ سند کے اندر گزر چکا ہے۔ اس اسناد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی سمانیات میں سے ہے، اور اس میں تحدیث، اخبار اور عنعنہ تینوں صیغوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے رجال سیاہ ستہ کے رجال ہیں، سوائے امام مسلم رحمہ اللہ کے شیخ ابراہیم بن سعد کے۔ اسناد کے اہم شیوخ میں ابن المثنی اور ابن بشار شامل ہیں، جو ان 9 شیوخ میں سے ہیں جن سے سیاہ ستہ میں براہ راست روایت کی گئی ہیں۔ اس اسناد میں امام شعبہ تک بصری راویوں کا تسلسل ہے اور باقی کوفی راوی ہیں۔ اس اسناد میں تابعی کا تابعی سے روایت کرنا بھی ایک اہم نقطہ ہے، جیسے کہ ابراہیم بن سعد روایت کرتے ہیں علقمہ بن قیس سے۔ یہاں سے اس حدیث کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ لا يدخل میں لا نافیہ ہے، اسی وجہ سے اس کے بعد آنے والا فعل يدخل مرفوع ہے، اور يدخل کا فاعل من ہے جو اس میں موصول ہے۔ اور مثقال ذرہ اس کا مطلب ہے ایک چھوٹی سی مقدار۔ لغوی طور پر مثقال کا معنی وزن یا مقدار ہے، اور ذرہ سے مراد بہت چھوٹی سی چیز۔ اور شیخ ابو عمرو بن صلاح رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ یہ الفاظ مختلف کتب میں مختلف طریقوں سے نقل ہوئے ہیں، مطلب سب کا ایک ہی ہے۔ پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی انتہائی شدت کو بیان کیا ہے،
اور فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر کو دل سے نکالنا اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جنت میں دخول اولی کی نفی، سزا بھگتنے کے بعد یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تو پھر یہ شخص ابتدا میں جنت چلا جائے گا۔ آگے تکبر اور خود اعجابی میں فرق بیان کر رہے ہیں کہ اعجاب کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کمال کے طور پر دیکھے اور اللہ کی نعمتوں کو بھول جائے۔ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہوئے دوسروں کو حقیر جانے تو یہی تکبر ہوتا ہے جو کہ مذموم ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اس عبارت میں کبریاء اور عظمت کو اللہ تعالیٰ کے کمال اور جلال کی صفات کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور ان صفات کے فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریاء اور عظمت وہ صفات ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ صفات واجبۃ الوجود ہیں، یعنی لازمی طور پر موجود ہیں اور ان کا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں نقص یا ان کا عدم نہیں ہو سکتا اور ان صفات کی کوئی نقیض نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا کمال اور جلال اس کی ذات کا حصہ ہے اور یہ صفات اس کی اصل حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں۔ انسان اس کے برعکس ہیں جو اپنے کمالات کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں اور ان میں کمی یا نقص آ سکتا ہے۔ کبر اور تعظم انسانوں میں پیدا ہونا غلط ہے، یعنی یہ صفات انسان کی فطرت کے مطابق نہیں ہیں اور اس کے اندر ان باتوں کا پیدا ہونا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ انسان کو اپنی عظمت اور کمال کا احساس اللہ کی عنایت اور فضل سے ہونا چاہیے اور یہ تکبر میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے تکبر اور تعظم کو حرام قرار دیا ہے اور یہ دونوں کبائر میں شامل ہیں کیونکہ یہ انسان کے اندر غرور اور خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کی عادت پیدا کرتے ہیں۔ جو شخص اپنی عظمت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اسی نے اسے یہ عظمت دی ہے تو وہ کبھی بھی کبر میں مبتلا نہیں ہوگا، لیکن جو شخص اپنی عظمت میں اتنا غرق ہو جائے کہ اللہ کی نعمتوں اور فضل کو بھول جائے وہ تکبر کی حالت میں آ جاتا ہے جو ابلیس اور فرعون کی صفات کے مشابہ ہے۔ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اور فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ان دونوں کا نتیجہ انتہائی برا ہوا اور یہی تکبر اور تعظم ان دونوں کے عذاب جہنم کا سبب بنا۔ اگر انسان اپنی عظمت کو یاد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تسلیم کرے اور اس کا شکر ادا کرے تو وہ کبر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس صورت میں انسان کا یہ رویہ شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا اعتراف ہوتا ہے جو کہ درست اور پسندیدہ ہے۔ بہرحال اس عبارت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کبر اور تعظم کا مطلب اپنے آپ کو عظیم سمجھنا انسان کے لیے غلط ہے کیونکہ یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے، اور اللہ کی صفات یعنی کبریاء اور عظمت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ انسان کو اپنی عظمت پر فخر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہر کمال کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس عبارت میں تکبر کے مفہوم اور اس کے اثرات پر گفتگو کی گئی ہے کہ تمام مخلوق دراصل اجسام اور صورتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کمال دیتا ہے تو وہ کمال اصل میں اللہ کے فضل کا نتیجہ ہوتا ہے، نہ کہ انسان کی اپنی قابلیت یا طاقت۔ المعطی عطا کرنے والا بھی وہی ہے، المثنی قابل تعریف بھی وہی ہے، المبلی آزمانے والا بھی وہی ہے، المعافی عافیت دینے والا بھی وہی ہے۔ یہ تمام صفات اس کے کمالات کی عکاسی کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ انا اللہ خالق الخیر والشر، میں اللہ ہوں خیر اور شر کا خالق ہوں، اور اس نے ہر چیز کو اپنے ارادے سے پیدا کیا جو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ تکبر ہمیشہ کسی متکبر کے خلاف ہوتا ہے، یعنی جب تکبر کیا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں کسی کا متکبر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر تکبر اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ان تعلیمات کے خلاف ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تو یہ کفر کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر تکبر اللہ کے خلاف نہیں تو وہ معصیت اور کبیرہ گناہ شمار ہوتا ہے اور اس گناہ پر سخت سزا ملتی ہے۔ جو شخص تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، اس سے ڈر ہے کہ وہ کفر تک پہنچ جائے گا
اور کبھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اگر اللہ چاہے تو اس پر عذاب یا ذلت کی سزا دے سکتا ہے، یا پھر جہنم کی سزا دے کر اس کے دل میں موجود تکبر کو ختم کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر وضاحت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ پل صراط پر محبوس ہوں گے اور ان کا تکبر ختم کیا جائے گا، تو جب ان کی صفائی ہو جائے گی تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ بہرحال اس عبارت میں اللہ کی قدرت اور مشیت کی وضاحت کی گئی ہے اور تکبر کے خطرات کو بیان کیا گیا ہے۔ تکبر کی جڑ کفر میں ہوتی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ کی رحمت اسے بخش سکتی ہے۔ اس کے برعکس تکبر کے ساتھ زندگی گزارنا اس کی سزا کا باعث بن سکتا ہے، چاہے وہ عذاب نار ہو یا عذاب ذلت ہو۔ بطل الحق کا مطلب ہے حق کو رد کرنا، یعنی جب انسان تکبر کرتا ہے تو وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا اور اس سے انکار کرتا ہے۔ اور غمت الناس کا مطلب ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی تکبر کی حالت میں انسان دوسروں کو اپنی نظر میں کمتر سمجھتا ہے اور انہیں عزت نہیں دیتا۔ تکبر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ظالم بن جاتا ہے، نہ صرف اپنی ذات پر بلکہ دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اس شخص کا تکبر اسے جنت میں داخل ہونے سے روکتا ہے کیونکہ وہ جنت کا مستحق نہیں رہتا۔ تکبر کے ساتھ زندگی گزارنے والا شخص ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتا اور حق کا انکار کرتا ہے، اس لیے وہ جنت کا حقدار نہیں رہتا۔ اگر تکبر کرنے والا شخص توبہ کر لے یا اس کے اچھے اعمال اس کے گناہوں کو مٹا دیں، یا اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے آزمائے اور ان مصیبتوں کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی بدولت ہی تکبر کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے میں رکاوٹ ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی جو شخص تکبر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا وہ عذاب کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس عبارت کا بھی مفہوم ذکر کر دیتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے مطابق فاسق مسلمان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھا جائے گا۔ یہ خوارج اور معتزلہ کے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ وہ گنہگار مسلمان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں مقید قرار دیتے ہیں۔ اور فاسق مسلمان ایمان اور اطاعت میں کامل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پاس حسنات اور سیئات دونوں ہوتے ہیں۔ ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کے لیے عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ یہ تفصیل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے، اور اس بات کو امام نووی اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اور قال رجل سے مراد مالک بن مرارہ الرحاوی رضی اللہ عنہ ہے۔ مختلف مورخین نے اس راوی کے بارے میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں، اور بعض حضرات نے کچھ اور نام بھی ذکر کیے ہیں۔ آگے فرمائے کہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة۔ اس جملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے سوال کا جواب دیا کہ کیا اچھے کپڑے اور جوتے پہننا تکبر ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص اپنے لباس اور جوتوں کو خوبصورت رکھتا ہے تو اس میں تکبر نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اس خوبصورتی کو دوسروں پر فخر کرنے کے لیے استعمال نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ خوبصورتی اور حسن اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہیں، اور وہ اپنی مخلوق سے بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ انسان کے لیے اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانا کوئی غلط بات نہیں، جب تک کہ اس میں تکبر یا غرور نہ ہو۔ جیسے کہ فرمایا کہ الکبر بطر الحق، یہاں تکبر کی حقیقت کی وضاحت کر دی گئی کہ تکبر کا مطلب حق کو رد کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر میں انسان حق کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا انکار کرتا ہے۔ اور غمت الناس کا مطلب ہے لوگوں کو حقیر جاننا یا ان کی توہین کرنا۔ یہ لفظ احتقار یا استہزاء کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دوسروں کو اپنی نظر میں کمتر سمجھے یا ان کے مقام اور مرتبے کو ناپسندیدہ تصور کرے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمہ اللہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتب کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں مذکور ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کی گئی کہ تکبر ایک کبیرہ گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تکبر ایمان کے منافی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا، حالانکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ تکبر ایمان کی اصل روح کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے ایمان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ایمان ایک بڑی نعمت ہے، اور ایمان کی طاقت یہ ہے کہ وہ انسان کو جنت میں داخل کرواتا ہے اور جہنم سے بچاتا ہے۔ یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں اضافہ اور کمی بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کے اچھے اعمال ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ گناہ ایمان میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ثمرات ایمان میں کمی اور زیادتی کا باعث اعمال بنتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کا وعدہ ہے کہ چاہے انسان کا عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، جیسے کہ مثقال ذرہ یا حبۃ خردل، اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ الجمیل اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے خوبصورت، دلکش اور کامل۔ بہت سے علماء نے اس کو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں شمار کیا ہے، اور یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی عکاسی کرتا ہے، جس میں اللہ کی خوبصورتی، رحمت اور کمال کا مظاہرہ ہے۔ اسلام میں خوبصورت لباس اور جوتے پہننا جائز ہے، بشرطے کہ ان میں غرور اور فضول خرچی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلو تصدقوا والبسوا، لیکن آگے فرمایا فی غیر اسراف، اسراف نہ کرو، ولا مخیلہ، اور تکبر مت کرو۔ چوتھا مسئلہ یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی توقیفی حیثیت پر اہل علم میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ کے نام صرف وہی جائز ہیں جو شرعی نصوص جیسے قرآن یا متواتر حدیث میں ثابت ہوں۔ دیگر علماء نے خبر واحد کی بنیاد پر ایسے ناموں کو استعمال کرنا بھی جائز قرار دیا ہے، جیسے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے تمام اچھے نام درست ہیں، بشرطے کہ ان کا استعمال شریعت سے ثابت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے نام ہیں، ان سے اللہ کو پکارو۔ وبه قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال منجاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور بڑائی ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں منجاب بن حارث التمیمی، دوسرے ہیں سوید بن سعید بن سہل الحربی، تیسرے ہیں علی بن مسہر، اور چوتھے ہیں آمش سلیمان بن مہران۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ عن ابان بن تغلب عن فضیل عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں محمد بن بشار جو معروف ہیں بندار کے لفظ سے، اور ابو داود سلیمان بن داود۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ حدیث میں گزر چکا۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں بھی چند فوائد کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔